قال سبحانه وتعالى في فرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. نہایت واجب الاحترام سامعین کرام، ماتم داران جناب رحمت مختار، عزاداران جناب امام حسین علیہ السلام، اس سے قبل ابتدائے سخن کروں جوان کے لیے صرف جاری کی دعا کریں. گزارش ہے کہ اس جوان کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے. جناب علی نبی صاحب معصومہ کی بارگاہ میں دست کا دعا ہوا. کربلا کے صدقے جناب امام سید سجاد کے صدقے مولا آپ کا غلام ہے. جو بھی اس فرش رضا پر حاضر ہے اور وہ غائب بھی ہو چاہے حاضر بھی ہو، اگر تیرے در کا بھکاری ہے تو اسے شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما دے. ہمارے الہا تجھے واسطہ ہے اس یتیم بچی کا کہ جو اپنے ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام مرض کی حالت میں گئی. اس جوان کو اس کے بھائی کے صدقے میں صحتیابی عنایت فرما دے. ہمارے الہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، اس فرش پر آنے والے ہر عزادار کو اپنے حفظ و امان میں قرار رکھ. اور خصوصی دعا یہ ہے کہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں. مولا اسی سال ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعظیم عنایت فرما اور ہم کو ان کے عوام و انصار میں شمار فرما. ایک بابا سے بلند نعرے سلمان پڑے. مجھے اندازہ ہے وقت کا بھی اور آپ کی تھکاوٹوں کا بھی. شاید جس انداز سے آپ چاہتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں اس انداز سے پڑھوں، لیکن میں بھی چاہوں گا کہ جس انداز سے آپ سنتے ہیں اسی انداز سے آپ سنیں. حق ہوگا تو بولیے گا، حق نہیں ہوگا تو مت بولیے گا، کیونکہ کربلا نے ہمیں حق بولنا سکھایا. کیا کہنے، سبحان اللہ، جزاک اللہ. بہت اچھے اشعار آپ لوگوں نے سماعت فرمائے. میں بھی گفتگو کا آغاز ابھی کیا. میں نے کہا نا مجھے وقت کا بھی اندازہ ہے اور آپ کے کاموں کا بھی اندازہ ہے، لیکن یاد رکھیے گا
وہ کام دینے والا بھی یہی دروازہ ہے. جب اس کام کے لیے 10 گھنٹے نکل سکتے ہیں تو جو کام دینے والا ہو وہ اگر تمہاری زندگی کی مصروفیات میں سے اپنے حسین کے لیے 1 گھنٹہ طلب کر لے. میں یہ تو آپ کی سماعت چیک کر رہا تھا, میں بہت تلخ بات کہنے والا ہوں. جو مزاج چل رہا ہے, بزرگ بیٹھے ہیں, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اور جو پڑھ چکے ہیں نا وہ ضرور بولیے گا, کیونکہ آپ ہی کی وکالت کر رہا ہوں میں یہاں. کیونکہ حق بولنا کربلا نے سکھایا. کیا بولنا؟ میں 2 مصرعے سناتا ہوں. جتنے پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں نا, میں دیکھتا ہوں ان کا میتھمیٹکس کیسا ہے. سناؤں؟ کربلا ادھر ابھی کربلا کہتی ہے ہم سے, کربلا کہتی ہے ہم سے کہ تم حق کا ساتھ دو. 3 دفعہ دہراؤں گا میں, جو سمجھ جائے گا. میں جانتا ہوں ماشاءاللہ پڑھے لکھے بچے ہیں اور میتھ اچھے سے سمجھتے. کربلا کہتی ہے ہم سے کہ تم حق کا ساتھ دو. کربلا کہتی ہے ہم سے کہ تم حق کا ساتھ دو. ساتھ دو کو غور سے دیکھا بہتر ہو گئے. 7 2 کتنے ہیں؟ سن لیا آپ نے. کربلا کہتی ہے ہم سے کہ تم حق کا ساتھ دو. ساتھ دو کو غور سے دیکھا 72 ہو گئے. اب میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. اب جو غلط فکر آ گئی ہے, غلط مزاج بن گیا ہے, غلط تفکر آ گیا ہے, وہ یہ ہے کہ مجلس کو ہم نے کئی حصوں پہ ڈیوائیڈ کر دیا. مجلس کو میں نے, آپ تو ماشاءاللہ صاحبان علم ہے, صاحبان دانا ہے, وہ 4-5 حصوں پہ ڈیوائیڈ کر دیا. وہ کیسے؟ میں دیکھوں گا آپ کتنا حق سمجھ رہے ہیں اور کتنا حق بول رہے ہیں. حق بولنا علی نے سکھایا. زبان کٹ بھی جائے تو حق نہیں چھوڑا, گردن کٹ بھی جائے تو حق نہیں چھوڑا, چادریں چھن بھی جائے تو حق نہیں چھوڑا. حد ہو گئی اداداروں, اولادیں بک بھی گئی, حق نہ چھوڑا. مجلس کو, عزاداری کو چند حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا. کیسے؟ ابھی مرثیہ ہو رہا ہے, ابھی مرثیہ ہو رہا ہے, تھوڑا دیر میں چلے گئے. ٹھیک ہے, ایک قسم یہ ہے عزاداروں کی جو آنے والے ہیں. دوسرے کون ہے؟ نہیں, ابھی اشعار پڑھے جا رہے ہیں. دیکھو حق اگر پڑھ رہا ہوں نا, میں نہیں سمجھ رہا کس کے دل کو لگ رہی ہے کس کو نہیں. مجھے فاطمہ کو خوش کرنا, آپ کو خوش کرنے نہیں آیا ہوں میں اس منبر کے وارث کو خوش کرنے آیا ہوں. ایک قسم ہے کہ ابھی مرثیہ ہو رہا ہے, ابھی تھوڑی تاخیر سے چلیں گے. ایک قسم ہے کہ نہیں, ابھی اشعار پڑھے جا رہے ہیں, ابھی تھوڑا ٹہل کے چلیں گے. ایک قسم ہے ابھی مولانا بیٹھے ہیں. میں تو دیکھ رہا ہوں, اسی لیے تو 2 مصرعے سنائے ہیں. میں نے کہا دیکھ تو لوں کربلا کا حق کون کون بولتا ہے. جو بولتا ہے وہی زبان کو جنبش دے گا, جو جنبش دے گا اس کو علی خیرات دے گا, جس کو علی خیرات دے گا وہ نہ اس دنیا میں گورا ہوگا نہ اس آخرت میں گورا ہوگا. ابھی مرثیہ ہو رہا, ابھی اشعار پڑھے جا رہے ہیں, ابھی مولانا بیٹھے ہیں, ابھی مولانا فضائل پڑھ رہے ہیں, ابھی مسائل شروع ہو جائے تب چلے. 4 حصے ہو گئے عزاداروں کے, 5واں حصہ مسائب ہونے تو ماتم پہ چلیں گے. مسائب ہونے تو ماتم پہ چلیں گے. آپ یہ سمجھتے ہو کہ عزاداری آپ کی محتاج ہے؟ نہیں, عزاداری
بے شک آج تم ہو تب بھی ہو رہی ہے، بے شک کل تم نہیں رہو گے تب بھی ہوگی تب بھی آپ کی مجلس کوئی نہ کوئی پڑھنے آئے گا، واہ 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 نہیں کوئی نہ کوئی پڑھنے آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عزاداری نہ کل تمہاری محتاج بے شک، نہ بے آج شک، تمہاری بے شک، بے محتاج نہ کل رہے گی، کیونکہ یہ کسی اینا غیرہ کی دعا نہیں، یہ کسی اینا غیرہ کی دعا نہیں، یہ اس کی دعا ہے جس نے علمدار مانگا یا زیادہ لبیک یا حسین لبیک لبیک یا حسین لبیک یا خامنہی لبیک یا خامنہی لبیک یا خامنہی لبیک یا خامنہی لبیک یا سستانی لبیک یا سستانی لبیک یا سستانی لبیک یا سستانی نعرہ ماشاءاللہ تھوڑا آگے آ جائے پلیز آگے آگے آ جا بھائی لبیک یا حسین سلامت رہیے عائشہ سلامت آزادار کسی کی محتاج نہیں۔ اچھا ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت جلدی میری حالت نہیں تھی کہ میں پڑھوں، آپ پڑھوا رہے ہیں تو پڑھ رہا ہوں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، ماشاءاللہ آپ سابی حضرات ماتمدار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، نماز میں اللہ اکبر سے لے کر اللہ اکبر سے لے کر سلام تک تکبیر بھی ہے، سورہ حمد بھی ہے، سورہ توحید بھی ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ دیکھنا چاہ رہا ہوں میں، اگر جان بوجھ کر نماز کا کوئی بھی رکن، چاہے رکن ہو یا غیر رکن ہو، رکن ان افعال نماز کو کہا جاتا ہے جن کو چاہے جان بوجھ کر چھوڑ دو یا بھولے سے چھوڑ دو نماز باطل ہو جائے، یہی ہے۔ غیر رکن یہ ہے کہ اگر جان بوجھ کر چھوڑا تو نماز باطل، بھولے سے چھوٹ گیا تو نماز باطل نہیں، نماز باطل نہیں۔ دونوں صورتوں میں اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیا نماز باطل، نماز ختم، نماز برباد، نماز کا کوئی فائدہ نہیں، نماز قابل قبول نہیں، نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ سمجھ آ گئی نماز؟ ایک ہے وہ نماز، ایک ہے یہ بھی تو نماز ہے، اس میں بھی مرثیہ بھی ہے، نوحہ بھی ہے، خطابت بھی ہے، ذاکری بھی ہے، نوحہ خوانی بھی ہے، ماتم بھی ہے۔ اگر جان بوجھ کے چھوڑا ساری زبانی سلامت رہیے۔ جزاک اللہ، واہ۔
اب اگر حق بیان نہ کروں تو کیا سناؤں؟ بتائیے آپ، نماز قبول ہے اس میں؟ جان بوجھ کے قیام چھوڑ دے، رکوع چھوڑ دے، سجدہ چھوڑ دے، نہیں، باطل ہے نماز۔ اب اگر کوئی نالیوں پہ بیٹھ کر سگریٹ پیتا ہوا نظر آ جائے، ادھر مجلس ہو، کوئی اگر مسخرہ کر رہا ہو، ادھر نوحہ ہو رہا ہو، کوئی ماتم چھوڑ کر آپ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ماتم کوئی عام چیز ہے؟ نہیں، ماتم کوئی عام چیز ہے؟ آپ اور ہم سمجھتے ہیں ماتم کوئی عام چیز ہے؟ ماتم کو کم نہ سمجھیے گا، بہت مختصر کر کے بتا رہا ہوں، ویسے تو پوری مجلس ہے۔ مولا نے فرمایا ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار ہوتا ہے، اور یہ جو ہتھیار ساتھ رکھنے کا قانون ہے نا، یہاں پنجاب میں نے بہت دیکھا ہے، پنجابی لوگ ماشاءاللہ اپنے ساتھ ہتھیار رکھتے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ کس کا قانون ہے؟ فالو کون کر رہا ہے؟ سن لیجیے، ہتھیار کا کام یہ ہے کہ اس سے جب کوئی حملہ ہو تو اس حملے کا ڈیفرنٹ کیا جاتا ہے، دفاع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، یا کسی کو مارا جاتا ہے، یہی ہے نا کام ہتھیار۔ اچھا، دنیا میں مختلف قسم کے ہتھیار، ماتم بتا رہا ہوں، ماتم کتنا بڑا ہتھیار ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، خنجر ہے، تلوار، گولی، بم، ان کا خاصہ یہ ہے کہ اگر یہ کسی کو لگ جائے تو اس کی جان لے لیتے ہیں۔ اچھا، میں نے گولی چلائی، جس کے اوپر چلائی وہ گولی کے سامنے سے ہٹ گیا، بندہ مرا یا رہ گیا؟ بچ گیا، تو اس کا مطلب ہے گولی خطا کر سکتی ہے۔ میں نے چلائی، بندہ سامنے سے ہٹ گیا، ٹھیک، میں نے تلوار اٹھائی، تلوار چلانا شروع کی، جس کے ماری وہ بیٹھ گیا، بچا یا رہ گیا؟ رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلوار خطا کر سکتی ہے، تلوار خطا کر سکتی ہے۔ جوانوں ماتم تو کرتے ہو، ماتم کے فضائل بھی سن لو۔ میں نے تیر پھینکا، تیر جس کے لگنا تھا وہ سامنے سے ہٹا، تیر خطا ہوا، بندہ مرا یا بچا؟ بچ گیا۔ یہ ہے اسلحے، یہ ہے ہتھیار۔ گولی ماری، سامنے سے شخص ہٹا، گولی خطا ہوئی، مرنے کی بجائے بچ گیا۔ تیر مارا، مارنے والے نے پھینکا، سامنے والا ہٹ گیا، تیر خطا ہوا، بندہ بچ گیا۔ تلوار چلائی، بندہ نیچے بیٹھ گیا، تلوار سے خطا ہوئی، بندہ بیٹھا، اپنی زندگی بچا لے گیا۔ کیا کہنے فاطمہ کی بیٹی زینب کا، کیا کہنے فاطمہ کی بیٹی زینب کا، یزید کے گھر میں بیٹھ کر، یزید کے گھر میں بیٹھ کر ایک ایسا ایٹم بم تیار کیا جس کا نام ہے ماتم۔ ایک ایسا ایٹم بم استعمال کیا کہ مارتے اپنے سینے پہ، اس شہزادی کے، اس نے مظلومیت سے، ناچارگی سے، اچھا لیب دیکھو کہاں بنایا، جو سمجھ گئے انہوں نے دعائیں۔ ہر آدمی کی ریسرچ کا کوئی نہ کوئی لیب ہوتا ہے۔ کائنات میں کسی کا لیب بھی کسی دشمن کے گھر میں نظر نہ آئے گا۔ واحد علی کی لاڈلی زینب ہے کہ جس نے ریسرچ تو کی، اور ریسرچ کرنے کے بعد ایک ایٹم بم بنایا، اور ایٹم بم بھی وہاں بنایا
جس کو ذلیل کرنا تھا اسی کا گھر لیا، اسی کا مکان لیا، اسی کا سامان لیا، اسی کے ہتھیار لیے، اور ہتھیار لینے کے بعد حسینیت نام کا ایک ایسا نعرہ بنایا جب بھی حسینیت زندہ باد کہی جائے گی جدیدیت کے کہتے تھے نکل جائیں گے۔ علی علی ہم سب کا مولا علی علی داماد پیغمبر علی علی زہرا کا شوہر علی علی حسن کا بابا علی علی حسین کا بابا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی ولیوں نے پکارا علی علی کعبے کا کعبہ علی علی ولیوں نے پکارا علی علی خیبر کو کھاڑا علی علی من کن تو مولا علی علی سب مل کے بولو علی علی نعرے دونوں ہاتھ اٹھا کے اب سمجھ میں آیا ماتم کیا ہے؟ ماتم کو کم نہ سمجھنا، یہ پنجا اللہ نے تو پنجا آپ کے ہاتھ میں ہی رکھا۔ جن کے ماننے والے ہو اسے ہر وقت دیکھتے جاؤ، یاد کرتے چلے جاؤ۔ کبھی علی کو یاد کرو، کبھی حسن کو یاد کرو، کبھی حسین کو یاد کرو، کبھی محمد کو یاد کرو، کبھی فاطمہ کو یاد کرو۔ اللہ نے اسی لیے 5 انگلیوں کو رکھا کہ جو 5 کو چھوڑے گا تو یہاں بھی گمراہ۔ علی کی لاڈلی بیٹی، شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں ایک ایسا اسلحہ دیا۔ اچھا، اسلحے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ گھر بیٹھ کر نہیں چلایا جاتا۔ اسلحے کا کام یہ ہے کہ جب بھی چلے گا میدان جنگ میں چلے گا، تلوار ہو، تیر ہو، تبر ہو، گولی ہو، بندوق ہو، جب بھی چلے گا دشمن کے میدان کارزار میں چلے گا، میدان کارزار میں چلے گا۔ میں نے تو نہیں دیکھا کوئی بھی اسلحہ کہ انسان اپنے گھر میں بیٹھ کر کوئی اسلحہ استعمال کرے اور چوٹ ظالم کو لگ جائے، ظالم کا دل جل جائے، ظالم کا دل پھٹ جائے، ظالم کی فکر چور چور ہو جائے، ظالم نیست و نابود ہو جائے۔ کیا کہنے ہیں آپ کی سماعتوں کا؟ واحد اسلحہ مجھے علی کی بیٹی کا ملا، وہ اسلحہ تھا ماتم کا اسلحہ۔ ادھر ماتم کرنے والے ماتم کرتے ہیں، ادھر ظالم کا کلیجہ گر جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسا ہے یا نہیں؟ چوٹ تو ہمیں لگنی چاہیے، چوٹ تو ہمیں لگنی چاہیے، سینہ ہمارا پھٹنا چاہیے۔ ظالم کا کیوں پھٹتا؟ یہی تو معجزہ ہے۔ آپ اگر غور کر لیں کربلا پر، یہی اتنا بڑا معجزہ ہے کہ کربلا سمجھنے کے لیے کافی نہیں۔ کس کی بیٹی ہے؟ علی ابن ابی طالب۔ کون ہے علی ابن ابی طالب؟ کائنات کا وہ بہادر اور اشجع عرب جس کے پیچھے قرآن